حضور نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ کہو، پھر فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیاں تو شفیق ہوتی ہیں، بڑی مہربان ہوتی ہیں، بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اللہ اس گھر میں فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتے اس گھر پر جا کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ فرشتے دعائیں دیتے ہیں اس گھر والوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے اس بچی کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے یہ بچی کمزور ہے اور کمزور اوروں سے پیدا ہوئی ہے، اور جو اس کی مدد کرے گا قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ قیامت تک، یہ نہیں فرمایا کہ قبر تک یا اس کے مرنے تک، یہ نہیں فرمایا، فرمایا قیامت تک اس کی مدد ہوگی۔ قیامت تک کا مطلب کیا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کی مدد کی جائے گی، میدان محشر میں بھی اس کی مدد ہوگی، جب جو بیٹیوں پر شفقت کرے گا، بیٹیوں پر مہربانی کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی اور یہ اس کی اچھی پرورش کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، ان کو اچھی رہائش دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ واجب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لازم ہو گئی، اور یہ لازم فرمانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلا، فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے نا، بعض سواروں نے ایسے کیے جو امت کی رہنمائی کے لیے تھے، امت پر مزید کرم کے لیے تھے، بعض ایسے بھی تھے نا صحابہ میں تھے، اور آج کے دور میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو 3 بیٹیاں نہیں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر بھی جنت واجب ہو گئی۔ پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس ایک ہی بیٹی ہے اور وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر بھی جنت واجب ہو گئی۔ اندازہ کریے بیٹیوں کا یہ مقام ہے، یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کو تعلیم و تربیت دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے میدان محشر میں آئے گا تو یہ بیٹیاں اور اس شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان روک بن جائیں گی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو کیوں پھر بیٹیوں سے نفرت کی جاتی ہے؟ کیوں پھر بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے؟ یہ تو وہ رب عطا کرتا ہے جس کو چاہے عطا کرے۔ قرب قیامت کی نشانی ہے، علماء کے پاس ہم بیٹھتے نہیں ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہمیں رہا نہیں ہے، جہالتیں عام ہوتی جا رہی ہیں، بات پھیلتی ہے جہالت والی تو وہ پھیلتی جاتی ہے، پھر اسی کو ہم اپنا مذہب بنا لیتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہی ہے، یہی ہماری شریعت ہے۔ تو بہت سارے ایسے کیس بھی ہم نے دیکھے، بہت سارے ایسے سوال بھی آئے کہ خاتون کو اگر بیٹی ہو جاتی ہے تو اسے طلاق دے دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا ایسے، میرے پاس تو بہت سارے ایسے مسئلے آئے، یہ خاتون کو بیٹی ہوئی ہے اور یہ اماں جی نے کہا جی منحوس ہے، اس کے بیٹی ہوگی یا 2 بیٹی ہی ہونی ہے، طلاق دے دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کس قدر یہ جہالت ہے۔ حالانکہ یہ عمل کیسے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نطفہ اس کے ہاتھ میں ہے، فرشتے کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ اسے پیدا کرنا نہیں کرنا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اگر اس کی تخلیق ہونی ہے تو دوسرا سوال فرشتے کا یہ ہوتا ہے ادا کرنا منسا، یا اللہ مرد ہو گئی یا عورت، اس کو کیا بنانا ہے، بچہ یا بچی؟ اللہ یہ فرما دے کہ اسے بچہ بنانا ہے تو وہ بچہ بن جاتا ہے، اللہ فرما دے کہ بچی بننی ہے تو بچی بن جاتی ہے۔ اب اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہم ڈائریکٹ کس پر بات کر رہے ہیں، کس پر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کی ذات پر کہ اس نے ایسا کیوں کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تخلیق کرنے والا تو وہ پاک پروردگار عالم ہے، اس کے حکم کے بغیر تو بچہ بچی وہ جو فرمائے وہی بنے گا۔ قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتا ہے اسی کے لیے، اس رب کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں ہی عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو وہ چاہتا ہے اسے باندھ رکھتا ہے، اسے نہ بیٹیاں دیتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ اب کوئی اس بات پر بات کر رہی ہے تو قرآن میں شک کر رہا ہے، قرآن میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بیٹے عطا کرنے والا وہی ہے، بیٹیاں دینے والا وہی ہے، اس میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے کہ عورت نے بچے کو پیدا کر لیا یہ منحوس ہو گئی ہے، استغفر اللہ، یہ اس کی تخلیق ہے، اس رب کی۔